دوستو، سیریل کلرز ڈاکومنٹری کے آج کے اس ایپیسوڈ کی کہانی ایک مہیلا سیریل کلر کے بارے میں ہے۔ اس سیریل کلر خاتون کا نام کیڈی کمپاما ہے۔ ان کا تعلق کرناٹکا سے تھا۔ سیریل کلر کیڈی کمپاما کو عام طور پر ملکہ سائنائڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نام ان کے طریقے واردات کی وجہ سے ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ سائنائڈ ملکہ دنیا کی آرامدہ زندگی گزارنے اور ممبئی جیسے شہروں کی چکا چوند پرتعیش زندگی سے بے حد متاثر تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی ان امیروں کی طرح پرسکون محلات میں ایک شان و شوکت بھری زندگی گزاریں۔ پیدائشی اعتبار سے کیڈی کمپاما عرف ملکہ سائنائڈ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی شادی ایک ورکنگ کلاس فیملی میں ہوئی۔ ملکہ سائنائڈ کا میاں ان کی خواہش کے برعکس ایک نہایت ہی کم کمائی والا ٹیلر ماسٹر تھا۔ ماسٹر جی کی کمائی بس اتنی ہی تھی کہ ان کا گھر مشکل سے چلتا تھا۔ ملکہ سائنائڈ، جو کہ پہلے سے ہی ایک پرکشش زندگی کی متلاشی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دنیا کی آرامدہ زندگی حاصل کرے گی۔ اپنی اس دولت کی ہوس کو پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایک چٹ فنڈ کی اسکیم شروع کر دی۔ یہی ان کی جرم کی دنیا کی طرف پہلی سیڑھی ثابت ہوئی۔ چٹ فنڈ سے وہ کچھ کما تو نہ سکی، مگر ان کے قرضے میں اضافہ ضرور ہوا۔ چٹ فنڈ میں اس نقصان کی وجہ سے ان کے پتی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ پتی سے علیحدگی کے بعد اپنے نقصان کی بھرپائی کی خاطر ملکہ سائنائڈ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر یہ کمائی ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی کم تھی۔ انہی دنوں میں ملکہ سائنائڈ جلدی امیر بننے کا ایک انوکھا شفاف طریقہ سوچا۔ وہ سب سے پہلے شہر کے مشہور مندروں کے چکر کاٹتی رہی۔ مندروں کے یہ چکر وہ کسی پوجا پاٹ کی خاطر نہیں کاٹتی تھی، بلکہ اس بے حس اور لالچی عورت نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ ان سب کو لوٹے گی جو گھر گرہستی سے پریشان ہیں۔ ان کی ٹارگٹ تھی صرف اور صرف پریشان مہلائیں۔ وہ ان مندروں سے نہایت ہی چالاکی سے اپنا ٹارگٹ چنتی تھی اور ایک مسیحا بن کر ان کے سامنے پیش ہوتی تھی۔ یہ ان پریشان عورتوں کو یہ یقین دلاتی تھی کہ ان کی تمام پریشانیوں کے حل ان کی مٹھی میں بند ہے، اور ان کا بھروسہ اس حد تک جیتتی تھی کہ یہ ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ ملکہ سائنائڈ کا طریقہ واردات یہ تھا: پہلے یہ دنیاوی مسائل کا شکار خواتین کو ڈھونڈتی، پھر ان سے ان کے مسائل کی تفصیل پتہ کرتی، اور آخر میں ان کو انسانی ہمدردی کے واسطے ان تمام مسائل سے نجات دلانے کا وعدہ کرتی، اور ان کو اپنے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ایک سنسان جگہ پر بلا لیتی۔ ان سے یہ تاکیداً کہتی: اگر آپ اپنی تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، سچ سنور کر، یعنی جتنے بھی زیور آپ کے پاس ہیں، پہن کر اس سنسان جگہ پر آ کر مجھ سے ملیں۔ یوں یہ شکار خود ہی چل کر ان کے بلائے ہوئے مقام تک چلے جاتے، اور یہ ان کو پرساد کے بہانے سائنائڈ کھلا کر مار دیتی۔ ان کی قتل کے بعد ان کے مردہ جسم سے تمام زیور اتار لیتی اور لاش کو کسی جگہ ڈمپ کر کے چلی جاتی، اور یوں یہ دوسری شکار کی تلاش میں مندروں کے چکر کاٹتی۔ ان کی یہ جرم کی کہانی سن 1999 سے شروع ہوئی
اور 2000 میں ختم ہوئی۔ ان کو 2010 میں کئی مہلاؤں کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔